انسانوں کے نام افزار ریحان۔ کیا ہمارے دین میں جبر نہیں ہے؟ ہمارا مشاہدہ ہے کہ لوگ عمومی طور پر روایت پرست یا روایات کے اسیر ہوتے ہیں، تا وقت ہے کہ ان کا علم و شعور انہیں جھنجھوڑ نہ دے۔ جس طرح بالعموم ایک ہندو کا بچہ ہندو، مسلم کا بچہ مسلم اور مسیحی کا مسیحی ہوتا ہے، اسی طرح اندرونی طور پر خود ہمارے اپنے لوگوں کا عقائد کے حوالے سے تجزیہ کیا جائے تو شیعوں کے بچے شیعہ، بریلویوں کے بریلوی اور دیوبندیوں کے دیوبندی ہوتے ہیں۔ قصد مدعا یہ نہیں ہے کہ اس کے برعکس نہیں ہوتا، بات عمومی رویے کی ہو رہی ہے۔ ہم سوسائٹی میں جو کچھ ہوتا دیکھتے ہیں بالعموم اسی کی مطابقت یا تنگناؤں میں سوچتے ہیں۔ ایسے عبقری لوگ کم ہوتے ہیں جو ان دبیز فکری پردوں یا دیواروں کو توڑ کر افکار کی نئی دنیا بساتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا تھا، ہم سب ثواب کمانے کے چکر میں ایک دوسرے پر بازی لے جانا چاہتے تھے، افطاریوں پر افطاریاں چل رہی تھیں اور درویش بھی اس بھیڑ چال میں کسی سے پیچھے نہیں تھا۔ البتہ اتنا ضرور کہتا کہ آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بندے اور خدا کا باہمی معاملہ ہے، کیونکہ بڑی ہستی نے خود ہی یہ کہہ رکھا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اس کے برعکس جہاں تک افطاری کا ایشو ہے، یہ سراسر بندوں یا بندیوں کا باہمی معاملہ ہے۔ ہم اتنے بھی گنہگار نہیں ہیں کہ اجتماعی یا باہمی سماجی یا انسانی خوشیوں میں شامل نہ ہوں۔ اس کے ساتھ جس عام سماجی ایشو پر موقع کی مناسبت سے یہ درویش توجہ دلانا چاہتا ہے وہ اس مقدس عبادت میں جبر کا پہلو ہے۔ بلا شبہ ہر عاقل بالغ صحت مند مسلمان پر روزہ اس طرح فرض ہے جس طرح نماز کے حوالے سے ہم یہ واضح کر دیں کہ شرعی طور پر اس کی شدت روزے سے کہیں زیادہ بیان ہوئی ہے۔ قرآن شریف میں نماز کی جس قدر تکرار ہے روزے کی اس قدر نہیں ہے۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں بھی نماز کے حوالے سے جو شدید وعیدیں آئی ہیں روزے سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق کی بنیاد ہی نماز ہے۔ رحمت اللہ عالمین کا فرمان ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسلمان ہونے کے باوجود نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آتے ہیں، لیکن مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال ہے۔ عرض مدعا یہ ہے کہ روزہ کے حوالے سے اس نوع کی تنبیہات ہمیں عہد رسالت مآب میں کہیں نہیں ملتی ہیں، بلکہ ایسی بہت سی مثالیں سامنے آتی ہیں جب آپ لوگوں کو دوران سفر سختی سے بتا رہے ہوتے تھے کہ دوران سفر یا مرض روزہ مت رکھیں۔ خدا کسی انسان کو اذیت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ایسے لمحات بھی آئے جب روزوں کے حوالے سے صحابہ کی بڑی شدت کو توڑنے کے لیے آپ نے زبردستی کھجوریں ان کے منہوں میں ڈلوائیں کہ دوران سفر یہ ہرگز کار ثواب نہیں ہے، جبکہ نماز کے متعلق سفر حضر ہر دو حوالوں سے پابندی کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو نماز میں اختصار دیا گیا ہے مگر التزام رہا ہے۔ اس پس منظر میں درویش کا اپنی مسلم سوسائٹی سے سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نمازوں کے حوالے سے تو یہاں اتنی شدت نہیں ہے جتنی روزوں کے سلسلے میں پائی جاتی ہے؟ جب خدا اس کے نمائندے نے روزوں کے حوالے سے خود یہ چھوٹ یا قضا دے رکھی ہے مسافروں کے لیے، بیماروں کے لیے، بچوں اور بوڑھوں کے لیے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان سب پر جبر کا ہتھیار چلانے والے؟ مثال کے طور پر ایک مسافر کہیں دور سے آیا ہے اپنے کسی کام کے لیے کسی بھی شہر یا قصبے یا بستی میں، ہم نے جبری احترام کے تحت کھانے پینے کے مقامات پر جس نوع کا کرفیو لگایا ہوتا ہے، کیا یہ اس کے شرعی حق پر بندش نہیں ہے؟ عہد رسالت میں کیا ایسی کوئی ایک مثال ملتی ہے؟ کیا یہ ماں باپ کی تخلیق شریعت میں تجاوز نہیں ہے؟ اگر ہمیں شرعی فرائض کے تقدس کا اتنا ہی خیال ہے تو آئیں بسم اللہ کریں، نماز کے اوقات میں ذرا تمام دکانیں بند کر کے دکھا دیں، جس کی شدت روزے سے کہیں بڑھ کر بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ کا ہمسایہ استطاعت ہونے کے باوجود حج پر نہیں گیا ہے، آپ اس دینی فریضہ کی عدم ادائیگی پر ذرا اس کا یوں سوشل بائیکاٹ کر کے دکھا دیں جس سے اس کے کاروبار کو دھچکا لگے یا اس کی دکانداری خراب ہو جائے۔ کہ ایسی کوئی ایک مثال بھی یہاں ہمارے مسلم سماج میں موجود ہے؟ تو پھر سارا زور اور جبر روزوں پر ہی کیوں چڑھا ہوا ہے؟ یہاں ہمارے شانہ بشانہ دوسرے مذہب کے پیروکران بھی موجود ہیں، ان کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ آپ ان ضروریات زندگی سے انہیں محروم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آئینی لحاظ سے وہ سب ہمارے برابر کے شہری ہیں۔ جب ان کے روزے ہوتے ہیں تب آپ ان کے روزوں کا بھی اسی طرح جبری احترام کرواتے ہیں۔ ایک ملک میں آپ لوگوں نے یہ دوہرا غیر آئینی اور غیر انسانی معیار کس اصول کے تحت بنا رکھا ہے؟ باسیت پرائس کنٹرول مجسٹریٹ دوران ڈیوٹی ایک دن ایک لڑکے کو پکڑ کر حوالہ پولیس کیا جو احترام رمضان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیلا کھا رہا تھا۔ وہ چلایا کہ وہ کرسچین ہے تو جواب دیا کہ بھلے تو کرسچین ہے لیکن تو احترام رمضان کی خلاف ورزی کیوں کر رہا تھا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان دنوں مسلمانوں کا ماہ رمضان چل رہا ہے؟ اگر تم سر عام بازار میں یوں کھاؤ گے تو اس سے روزے داروں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ تو وہ ان پڑھ نوجوان معصومیت سے بولا، جن دنوں ہمارے روزے چل رہے ہوتے ہیں ان دنوں آپ لوگوں کو ہمارے جذبات مجروح ہونے کا خیال کیوں نہیں آتا؟ کیا ہمارے جذبات نہیں ہیں یا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ درویش کا بچپن ایک گاؤں میں گزرا ہے جہاں سخت گرمی کے روزے بھی دیکھے ہیں۔ دیہی زندگی کتنی سخت ہوتی ہے شاید شہر والوں کو اس کا اندازہ نہیں۔ اتنی گرمی میں کھیتی باڑی اور ہل چلانے کے دوران رمضان کے روزوں کا حوال کیا بیان کیا جائے؟ آپ جو مرضی واز کریں یا آرڈیننس بنائیں وہاں یہ لاگو نہیں ہو سکتے۔ ہماری مائیں بہنیں تندور لگا کر روٹیاں لگا بھی رہی ہوتی تھیں اور کھلا بھی رہی ہوتی تھیں، سر عام کھیتوں میں بھتے جا بھی رہے ہوتے تھے اور
کھانوں کے بعد کسان حکے چلا رہے ہوتے تھے۔ یہ معصوم خود بھی اپنے بڑوں کے لیے روٹیاں اور لسی وغیرہ لے کر کھیتوں میں جاتا رہا اور وہاں سب مل بیٹھ کر متنازع قوانین توڑ رہے ہوتے تھے۔ ہماری اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ احترام رمضان کے مقدس نام پر مذہبی جبر پر مبنی اس سماجی روایت کا تنقیدی جائزہ لیں۔ میرا کزن ایوب اپنی جامع مسجد کے امام صاحب کے خطاب کا حوالہ دے رہا تھا اور مجھے بتا رہا تھا کہ امام صاحب کہہ رہے تھے، مسلمانوں اس ماہ مبارک میں ثواب کی بوریاں بھر لو۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر یا شوگر ہے تو اس کی پرواہ نہ کرو، موت سے بڑھ کر کیا ہو جائے گا، لیکن اگر تم اس مقدس مہینے میں مرو گے حالت روزہ میں تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اخباری کالم میں کسی مولوی کا نام لے کر تو بات نہیں لکھی جا سکتی، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایسے جہلاء کی کمی نہیں ہے جو لوگوں کو شدت پسندی پر ابھارنے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ احترام رمضان کی تمام طرف ہدیت سر آنکھوں پر، مگر باشعور سوسائٹی کو روایات کا اسیر بننے کی بجائے جبر کی آمیزش کو روکنا چاہیے، چاہے وہ کیسے ہی مقدس لبادے میں کیوں نہ آئے۔